فلسطین اور اسرائیل کی جب جنگ شروع ہوتی ہے تو تمام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب مشرق وسطیٰ میں جنگ شروع ہوگی، یعنی عرب ممالک کے اندر جنگ شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل کے خلاف جو ہے عرب ممالک جیسے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے اور بہت زیادہ ملک ہے، وہ حملہ کریں گے اسرائیل کے اوپر، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ایسا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ تمام جو عرب ممالک کے پریزیڈنٹ ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو حکومت کے اندر لوگ انوالومنٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم فلسطین کی جو ہے مدد ضرور کریں گے، اور زبان کے علاوہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ صرف وہ ایک اپنی زبان پہ بتائیں گے کہ ہاں فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم اسرائیل پہ حملہ کر دیں، اٹیک کر دیں، ہم صرف ایک نیوٹرل رہیں گے۔ لیکن واحد ایک جماعت ہے لبنان جنہوں نے حملہ کیا اسرائیل کو پراپر یہ کہا کہ اگر آپ فلسطین کے ساتھ جنگ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ہمارے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی، یعنی لبنان میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں تو اسرائیل کے ساتھ چلتی رہی ہیں۔ اس کے بعد ایران جو ہے وہ واحد ایک ملک تھا جس کی وجہ سے پوری دنیا ڈرتی ہے، یو کے ہو، یو ایس اے ہو، اس کے بعد یورپی یونین، تمام کے تمام لوگ ایران سے ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ایران انوالو نہ کرے، حتیٰ کہ اسرائیل پھر کسی ایک ملک سے ڈرتا ہے تو وہ ایران سے ڈرتا ہے، لیکن ایران بھی جو ہے وہ اپنا ایسا سمجھ لے کہ چپ جو ہے وہ ہے، مطلب جنگ کے اندر انوالو نہیں ہوا، بس دھمکیاں دے جا رہی ہے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن ناظرین ایک ایسا ملک ہے جس نے پراپر آپ یہ سمجھ لیں کہ یو کے، یو ایس اے، اسرائیل، ان سب کو ناک کے چنے جو ہیں کہتے ہیں گنوا دیے۔ آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ یمن، جب سے یمن ایڈ ہوا ہے اس جنگ میں، تب سے یمن کے اندر جو ہے، جو یمن کے لوگ ہیں وہ حوثی باغی جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یمنی لوگوں نے کیا کہا؟ یمن کے لوگوں نے کہا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ جنگ ختم کر دے گا، جنگ بندی کر دے گا فلسطین کے خلاف، تو ہم حملے نہیں کریں گے۔ تو ناظرین یہ یمن کس طریقے سے اسرائیل پہ حملہ کر رہا ہے، یمن کس طرح یو کے، یو ایس اے پہ حملہ کر رہا ہے۔ تو ناظرین آج ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے کہ اس وقت یمن نے کتنے زیادہ حملے کر دیے ہیں کہ جو یو کے، یو ایس اے معافی مانگنے میں مجبور ہو گئے کہ برائے مہربانی آپ یہ کام نہ کریں، ہم کچھ مسئلہ سالو کرتے ہیں، ہم جنگ بندی کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اگر جو ہے اسرائیل جنگ بندی کی طرف جاتا ہے تو جو سب سے زیادہ سپورٹ ہے وہ یمن لوگوں کی ہے۔ ناظرین آج ہم آپ کو اپنے اس ویلاگ میں بتائیں گے کہ کیسے یمن جو ہے وہ حملے کر اسرائیل اور یو کے، یو ایس اے سب کے اوپر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسرار احمد۔ ناظرین اس وقت فلسطین پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، تقریباً 30,000 لوگ شہید ہو گئے، جس میں بچے، بوڑھے، نوجوان، حتیٰ کہ تمام کے تمام ہاسپٹل جو ہیں اسرائیل نے جو ہے اٹیک کر کے ختم کر دیے۔ اب جتنے بھی لوگ ہیں طبی امداد نہیں لے سکتے، اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہو جاتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے۔ اس میں صرف پراپر ٹارگٹ کیا گیا ہاسپٹل کے اوپر، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے حماس کے لوگ جو ہیں وہ پناہ لیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا ہے۔ یو این او جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ادارہ سمجھتا ہے وہ بھی ناکام ہو گیا۔ یو کے، یو ایس اے کی سپورٹ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حملے کرتے جائیں، آپ کے اوپر کوئی اور ملک اٹیک نہیں کرے گا، آپ فلسطین کو جو ہے جس طریقے سے چاہے روند دے پکڑ کو ان کو۔ لیکن ناظرین مسلمان ہوتے ہیں، ایک ایسا ملک انوالو ہوا ہے جو آپ لوگ کہانی سننے کا حیران ہو جائیں گے کہ ان لوگوں کی پلاننگ کیا تھی۔ سب سے پہلے لبنان ایڈ ہوتا ہے۔ لبنان نے فیصلہ کیا کہ ہم اسرائیل کے خلاف حملے کریں گے تاکہ فلسطین کے اندر جنگ بندی جو کسی طریقے سے کنٹرول میں ہو جائے۔ لیکن لبنان کے حملے جو ہیں اتنے ایفیکٹو نہیں ہوتے۔ اس وقت ایران جو ہے سب سے ایک مین رول کردار ادا کر رہا ہے جو اس جنگ بندی کو ختم کروا سکتا ہے، ایک نئی جنگ مشرق وسطیٰ میں خطے میں چھیڑ سکتا ہے۔ ایران نے باقاعدہ یہ بار بار دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آیا تو ہم جنگ کر دیں گے۔ اب سب لوگ حیران ہوں گے، سب لوگ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ جنگ ایران چھیڑ سکتا ہے؟ ناظرین اس تاریخ کے اندر اگر آپ پیچھے جائیں تو جنگ کبھی بھی ایک دن میں نہیں شروع ہوتی، جنگ کا پہلے ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، جنگ ایک دن میں ایسے آپ کے اوپر مسلط نہیں کر دی جاتی، جنگ پراپر پلاننگ کے تھرو ہوتی ہے۔ ایران بار بار اگر دھمکی دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ باز نہیں آئیں گے تو اس خطے میں کیا پوری دنیا میں ایک عالمی ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہو جائے گی۔ لیکن ایک ملک ایسا ہے جو ایڈ ہوتا ہے تو سب لوگ جو ہیں ایران، عراق، شام، مصر، مسلمان جتنے بھی ہیں سب اس ملک کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ جو آج سے کچھ سال پہلے ہمیں ہمارے میڈیا یہ بتاتا تھا کہ یمن جو حوثی باغی ہیں یہ سعودی عرب کے خلاف ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ وہ واحد ایک ایسا ملک ہے جس نے اس وقت اسپیشلی فلسطین کی مدد کی ہے اور باقاعدہ بار بار حملے کر رہا ہے۔
اور یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اسرائیل نہیں باز آیا تو ہم اسرائیل کو ناک کے چنے چبوا دیں گے اور ان کو پر حملہ کریں گے. ناظرین سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ پلاننگ کیا تھی. اب ایران نے خفیہ پلاننگ کی. ایران نے یہ کہا کہ اگر اسرائیل باز نہیں آتا تو اس کے اوپر کوئی ایسے خطے کے اندر حکمت عملی چلائی جائے جس سے اسرائیل جو ہے کنٹرول میں آئے. تو اسرائیل تو حملے کیے جا رہے ہیں. تو یمن کے اندر جو ہے اگر آپ ناظرین ایک گوگل میپ جو دیکھیں تو ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر جو ہے, یہ ریڈ سی جو ہے یہ شپنگ کے ذریعے سمندر کے ذریعے تجارت کا راستہ ہے. دنیا کے اندر جو یورپ اور ایشیا کو ملانے والا جو ہے ایک یہ ریڈ سی ایریا جو ہے, اس کے ساتھ سوئز کینال جو ہے, یہاں سے جتنے بھی شپنگ کے جو ہیں جہاز ہیں وہ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں. اب اس کے بالکل ساتھ اگر آپ میپ پہ بھی دیکھیں تو یمن بالکل ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے, مطلب تھوڑا سا راستہ بن رہا ہے. اب یمن نے کیا پلاننگ کی, جو اسرائیل کا 7 ملک دے رہے ہیں, یو کے, یو ایس اے, ہالینڈ, اس کے بعد جتنے بھی ملک ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے شپنگ جہاز کے اوپر حملے کرنا شروع کر دی. اور یہ سب سے پہلا حملہ کیا 19 اکتوبر 2023 کو. جب یہ حملہ کیا تو یو کے, یو ایس اے کے لوگ ایک بار تو بکھلا گئے کہ یہ کیسا ہو گیا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ جب اتنے زیادہ حملے ہوئے جو تجارت کا سامان تھا, جیسے اب اکثر آپ ڈراموں میں اکثر دیکھیں, ارطغرل غازی عثمان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو مین تجارت کے لوگ ہوتے تھے باقاعدہ سیکورٹی پرووائڈ کی جاتی تھی. اور اس وقت سیکورٹی جو یو کے دے رہا ہے, یو ایس اے دے رہا ہے, سب لوگ مل کے دے رہے ہیں. لیکن یمن کے جو حوثی باغی ان کی اتنی دلیری یہ ہے کہ انہوں نے جہاز اتنے زیادہ بلاسٹ کیے اور سارا کا سارا سامان جو اپنے حوالے کر لیا, مالک غنیمت سمجھ کے اپنے پاس رکھ لیا. یہ بہت زیادہ حملے شروع ہوئے تو امریکہ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی طریقے سے یمن کو کنٹرول کرنا ہے. اور یمن کو باقاعدہ دھمکی دی گئی کہ ہم آپ کے خلاف جنگ چھیڑ دیں گے, جنگ چھیڑ دیں گے, جنگ چھیڑ دیں گے. اب جنگ ناصر بالکل چھڑی. جنگ کیسے چھڑی ہے کہ اتوار کی رات جو ہے امریکہ نے 85 جگہ پہ حملے کیے ہیں یمن کے. اب جب یمن پہ حملے شروع ہوئے تو جو حوثی فوج کے جو ہے ترجمان یحییٰ سارے, انہوں نے ٹیلی ویژن پہ خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حملے امریکہ نے, یو کے نے, پوری دنیا نے مل کر کیے ہیں نا, ہم ان کو ضرور بتائیں گے کہ ہمارا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا. کہانی یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر کسی طریقے سے جب جنگ بندی ختم ہو جائے گی تو یمن جو ہے حملہ نہیں کرے گا. یمن نے یہ کہا کہ آپ جنگ بندی کریں, اتنے دن ہو گئے مسلمان شہید ہو رہے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں حملہ بند کر. وہ حملہ کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسی ایران نے حکمت عملی کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ اسرائیل جو ہے جنگ بندی کرے. لیکن آج بات یہاں پہ جو ایک موسٹ امپورٹنٹ بات آتی ہے, وہ بات یہ آتی ہے کہ ایران کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ چھڑ جائے, لیکن امریکہ ڈائریکٹ کبھی بھی انوالو نہیں کرے گا جنگ میں. وہ کیا کر رہا ہے, ایران کے ساتھ جو ہے عراق ہے, شام ہے, یمن ہے, ان لوگوں پہ حملے کر رہا ہے کیونکہ سپورٹ سارے ایران سے کرتے ہیں. اور باقاعدہ یہ بھی یمن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو ڈرون اور جو شپنگ جو ہے جہاز تباہ کیے جا رہے ہیں یہ ایران چیزیں دے رہا ہے, ایران بم دے رہا ہے. یمن کے پاس اتنا زیادہ اسلحہ نہیں ہے. ناظرین میں یہاں پہ ایک بات کرتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر عرب ہو یا پاکستان, انڈیا ہو یا کوئی بھی کتنے ممالک ہو, یہ سارے کا سارا ڈرونز اسلحہ امریکہ دے رہا ہے. اگر ایران نے دے دیا تو اس سے کیا ہوا, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے اگر حملہ کرتے ہیں تو ٹیررسٹ نہیں ہے, مسلمان حملہ کرتے ہیں تو ٹیررسٹ ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ اگر آپ لوگ حملہ کرتے ہیں تو ٹیررسٹ ہو گئے, دوسرے لوگ حملہ کرتے ہیں تو وہ ٹیررسٹ نہیں ہے. یہ جو مین امپورٹنٹ بات ہے, بات یہ ہے کہ اس وقت اس خطے میں جو لڑائی چھڑنے والی ہے وہ ایسی لڑائی ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر عالمی جنگ ثابت ہوگی. عالمی جنگ اس وجہ سے ثابت ہوگی کہ ایران کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ ہم فلسطین کے اندر جو ہے وہ جنگ بندی کروائیں. اس کے بعد ترکی, اس کے بعد بہت زیادہ ممالک نے جنگ بندی کی پیشکش کی ہے, لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا. اسرائیل کہتا ہے کہ جب تک آپ ہمارے قیدی واپس نہیں دیں گے ہم جنگ لڑیں گے. میں آپ کو ایک مین امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں کہ جتنے بھی ممالک ہیں یورپی یونین وہ ایران میں حملہ کیوں نہیں کرتے. کیوں ایسا ہے کہ عراق ہو, شام ہو, یمن ہو, ان چھوٹے چھوٹے ممالک پہ امریکہ جو اکثر حملے کرتا رہتا ہے, ایران پہ کیوں نہیں کرتا؟ صرف ایک ورڈ آپ کو میں سمجھاتا ہوں, وہ ہے ایران جو ہے وہ ایٹمی پاور ہے. ایران نے فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی ہمارے اوپر ملک حملہ کرے گا تو ہم صرف ایٹمی جنگ کریں گے, ہم جو ہے نہیں ڈریں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایران کے اندر سینکشن لگی ہوئی ہیں, یعنی پابندیاں لگی ہوئی ہیں. عالمی تجارت نہیں کر سکتا, صرف روس اور چین کے ساتھ کر سکتا ہے. باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہاں سے ایران جو ہے وہ تجارت نہیں کر سکتا. تو ایران کے پاس ایسا کوئی چیز نہیں ہے جس سے ایران جو ہے, ایران کی معیشت نو ڈاؤٹ بالکل کمزور ہے, پاکستان سے بھی ویک ہے. لیکن پرابلم یہاں پہ آتی ہے کہ ایران ڈرتا نہیں ہے, اہل تشیع کا ملک ہے, لیکن اس کی پلاننگ بڑی کمال کی. انہوں نے کہا اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ایٹمی پاور ایٹمی جنگ کریں گے, ہم بھی آپ سے چھوٹی موٹی جنگیں نہیں کریں گے.
रीजन ये है कि अगर ईरान जो है वो ऐड होता है जंग के अंदर, तो पूरी दुनिया के अंदर जो है अनबिलीवेबल वॉर चल जाएगी, जिसको आप सोच भी नहीं सकते, इसके कॉन्सिक्वेंस को आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन नाज़रीन, मुसलमान तारीख गवाह है, मुसलमानों ने हमेशा जंग की है। मुसलमान कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलमान जंग से घबराए हो या जंग मुसलमानों ने ना की हो, मुसलमानों ने हमेशा जंग की है। तो नाज़रीन, इस खित्ते में जो इस वक्त हालात है वो ऐसे हैं कि अगर यमन हमला करता है तो यमन के ऊपर इतनी ज्यादा सपोर्ट मुसलमान दे रहे हैं कि वाहिद ऐसा मुल्क है जिनको सी बाकी जिन्होंने हेल्प की है। पाकिस्तान ने बिल्कुल हमले नहीं किए, सऊदी अरब ने बिल्कुल हमले नहीं किए, कतर ने हमले नहीं किए इजराइल के ऊपर, लेकिन वाहिद एक ऐसा मुल्क है यमन जिसने प्रॉपर हमले किए। तो वही नाज़रीन, आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाए, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच।